अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। नाज़रीन, इस वक्त कई सारी अहम ख़बरें हैं जो आपके सामने रखनी है, ख़ासकर गज़ा में क्या हालात चल रहे हैं, वहाँ से ताज़ा अपडेट क्या निकल कर सामने आए हैं वो आपके सामने रखेंगे। इसके साथ ही अमरीका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए हैं उसके क्या नताइज निकले हैं, क्या उसके अपडेट सामने आ रहे हैं वो बताएंगे। उसके साथ ही हिंदुस्तान की भी कई अहम और ख़ास ख़बरें हैं। तो नाज़रीन, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर। गज़ा में इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के लिए कोशिशें जारी हैं, ताहम इन कोशिशों के साथ साथ इसराइली फोर्सेस की दहशतगर्दी भी जारी है। इसराइली फ़ज़ाइया ने गज़ा में अल-अहाली और अल-मामदानी अस्पताल को निशाना बनाया है। काबिज इसराइली जंगी तैयारों ने अल-मामदानी अस्पताल के इस्तकबालिया और हंगामी सर्विस के इमारत पर 2 मिसाइलों से बमबारी की, जिसके नतीजे में अस्पताल पूरी तरह से तबाह हो चुका है और ज़ख्मी और बीमार जो हैं वो अस्पताल के अतराफ़ की सड़कों पर बैठने को मजबूर हैं। इसराइल ने दावा किया कि उन्होंने हमेशा की तरह वही दावा किया कि उन्होंने हमास के एक कमांड सेंटर को जो है वो निशाना बनाया है। वहीं सनीचर को ही इसराइली फ़ौज ने रफ़ा को भी चारों तरफ से घेर लिया है और गज़ा के दीगर इलाकों से उसका राब्ता मुनक़ते कर दिया है। उसके साथ ही इसराइली फ़ौज ने अवाम को दिए गए एक पैगाम में कहा है कि उनके पास हमास से छुटकारा हासिल करने के लिए और यरगमालियों को रिहा कर देने का ये आखिरी मौका है। वहीं साइनी फ़ौज ने जंग में शिद्दत पैदा करने की वाज़ेह धमकी भी दी है। इस बीच गज़ा में आबी ज़खायर को भी निशाना बनाया गया है, जिससे पीने के पानी का मसला जो है वो शदीद तर हो गया है। वहीं जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के बाद से होने वाले हमलों में इसराइल 500 से ज़ायद बच्चों को शहीद कर चुका है। वहीं हमास का एक वफ्द मिस्री सालिसों की मेज़बानी में जो है जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए काहिरा में इस वक्त मौजूद है और वहाँ उनका कहना है कि वो जंगबंदी की किसी भी ऐसी तजवीज़ को कबूल करने के लिए तैयार हैं जिससे कि जारियत रुक जाए। वहीं फ़लस्तीन की मुज़ामती तंजीम हमास ने इसराइली नज़ात अमरीकी यरगमाली एडन अलेक्जेंडर की एक वीडियो भी जारी की है, जिसे 7 अक्टूबर 2023 के हमले के दौरान यरगमाल बनाया गया था। एडन अलेक्जेंडर इसराइली फ़ौज में खिदमात अंजाम देने वाला एक अमरीकी शहरी है। वहीं हमास ने यरगमाली की वीडियो यहूदियों के त्यौहार फसह के मौके पर जारी की है, जिसमें वो हफ्ते भर आज़ादी का जश्न मनाते हैं। वहीं एडन अलेक्जेंडर के अहल खाना ने वीडियो पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि जब तक वो और गज़ा में मौजूद 58 दीगर यरगमाली रिहा नहीं होते तब तक त्यौहार वो नहीं मनाएंगे। इसी दरमियान फ़लस्तीनी इस्लामी जिहाद के मुसल्ला विंग का कहना है कि उसके फोर्सेस ने 2 सह्यूनी क्वाडकॉप्टर ड्रोन को कब्जे में ले लिया है। तो ये थी कुछ गज़ा के ताल्लुक से खबरें। तो नाज़रीन, बढ़ते मुल्क की खबरों की तरफ। ईवीएम को लेकर अपोजिशन की तरफ से जो सवालात और खदशात गुज़िश्ता कई बरसों से उठाए जा रहे थे, अब उनकी तायीद बैनुल-अक़वामी सतह पर भी सामने आ रही है। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड की हालिया रिपोर्ट में ईवीएम की सिक्योरिटी पर संजीदा सवालात खड़े किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईवीएम मशीन हैक की जा सकती है, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता और उनमें डाले गए वोट को बदला जा सकता है। कोई कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला ने इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि ये महज इत्तिफाक नहीं बल्कि जमहूरियत के लिए एक बड़ा खतरा है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन इस संगीन मामले पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। साथ ही उन्होंने पेगासस जासूसी मामले को भी उठाया और दावा किया कि मेटा की तरफ से दाखिल केस में ये बात सामने आई है कि भारत उन ममालिक में शामिल है जहां खुफिया निगरानी की गई और फहरिस्त में हिंदुस्तान दूसरे नंबर पर है। ऐसा संशय वो भी अमेरिका की सरकार द्वारा जांच के बाद बिल्कुल सीधे सीधे साक्ष्यों के आधार पर ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर प्रस्तुत किया गया है, तो क्या भारत सरकार की और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेवारी नहीं कि वो सारे साक्ष्य और तथ्य, वो सारे सबूत और जांच जो अमेरिका की सरकार ने जुटाए हैं उन सबको वो इकट्ठा करते और हमारी ईवीएम से उन सारे साक्ष्य की जांच करते और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते कि हमारी ईवीएम गलत है या ठीक। और 5वीं बात, अब ईवीएम का मामला सुप्रीम कोर्ट को क्या इसका सुओ मोटो संज्ञान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का हिस्सा है। अब सवाल है कि क्या हुकूमत इस बैनुल-अक़वामी वार्निंग पर ध्यान देगी और क्या इलेक्शन कमीशन इस मामले पर कोई संजीदा कदम
اٹھائے گا۔ کرناٹک میں ذات پر مبنی مردم شماری کمیشن نے ریاست میں دیگر پسماندہ طبقہ یعنی کہ OBC کے لیے ریزرویشن کو 32% سے بڑھا کر 51% کرنے کی سفارش کی ہے۔ اگر یہ سفارش نافذ ہو جاتی ہے تو ریاست میں کل ریزرویشن کا اعداد و شمار 85% تک پہنچ جائے گا، اس میں 10% اقتصادی طور پر کمزور طبقے EWS اور 24% درج فہرست ذات درج فہرست قبائل یعنی کہ SC ST کے لیے پہلے سے ہی محفوظ ہے۔ وہیں کمیشن کی تجویز حال ہی میں کرائے گئے سماجی، اقتصادی اور تعلیمی جائزہ ذات پر مبنی مردم شماری کے نتائج پر مبنی ہے، جس میں ریاست میں پسماندہ طبقوں کی آبادی تقریباً 70% ہونے کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ اس ڈیٹا کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ میں منطق دی گئی ہے کہ سرکاری فائدہ اور مواقع کے یکساں تقسیم کے لیے آبادی کے تناسب میں ریزرویشن بڑھانا ضروری ہے۔ معلوم ہو کہ جائزے کی شروعات 2015 میں کی گئی تھی اور بعد میں کرناٹک ریاستی پسماندہ طبقہ کمیشن کے چیئرمین KJ پرکاش ہیگڑے نے اسے پورا کیا تھا اور فروری 2024 میں وزیر اعلیٰ سدھارمیہ کو رپورٹ سونپی تھی۔ وہیں کمیشن نے سفارش کی ہے کہ ریاستی حکومت نوکری اور تعلیم میں افقی ریزرویشن یعنی کہ ہاریزونٹل ریزرویشن کو بھی نافذ کرے۔ اس پالیسی کے تحت خواتین، معذور اور دیگر خاص طبقوں کو ہر محفوظ زمرے کے اندر الگ کوٹا ملتا ہے۔ مثال کے طور پر OBC طبقے میں خواتین یا معذور لوگوں کے لیے الگ سے ریزرویشن یقینی کیا جائے گا۔ وہی وقف قانون کو لے کر مرشد آباد سمیت مغربی بنگال کے کئی علاقوں میں تشدد ہوا، جس میں 3 لوگوں کی موت واقع ہو چکی ہے اور کئی زخمی ہیں۔ مرشد آباد اور دیگر تشدد کے معاملے میں 150 سے زائد افراد کو اب گرفتار کیا جا چکا ہے۔ تشدد کے پیش نظر کولکتہ ہائی کورٹ نے مرکزی سیکیورٹی فورسز کی تعیناتی کا بھی حکم دیا ہے۔ مرشد آباد ضلع میں سنیچر کو دوبارہ تشدد پھوٹ پڑا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ مشتعل ہجوم نے باپ بیٹے کو پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیا۔ مہلوکین کی شناخت ہرگووند داس اور چندن داس کے طور پر ہوئی ہے۔ اس دوران ایک اور شخص گولی لگنے سے زخمی ہو گیا تھا، اس کی بھی موت واقع ہو گئی ہے۔ یہ تشدد ضلع کے شمشیر گنج بلاک کے دھولیا میں ہوا ہے۔ وہیں مغربی بنگال میں تشدد کے پیش نظر مرکزی داخلہ سیکریٹری نے 12 اپریل کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے یعنی کہ کل انہوں نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ریاست کے چیف سیکریٹری اور DGP سے بات کی تھی۔ تقریباً 300 BSF اہلکاروں کے علاوہ 5 اور کمپنیاں تشدد سے متاثرہ مرشد آباد میں تعینات کر دی گئی ہیں۔ وہیں مغربی بنگال کے DGP نے کہا ہے کہ حالات کشیدہ ہیں لیکن قابو میں ہیں اور اس پر گہری نظر رکھی جائے۔ اور DGP نے بھی کہا کہ وہ مقامی طور پر تعینات BSF کی مدد لے رہے ہیں اور 150 سے زیادہ افراد کو اب تک گرفتار کیا جا چکا ہے۔ وہیں سینئر ترنمول کانگریس لیڈر ابھیشیک بنرجی نے ہفتے کے روز الزام لگایا کہ جمہوری طریقے سے اقتدار پر قبضے میں ناکام ہونے کے بعد BJP مغربی بنگال میں بدامنی پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہیں TMC رہنماؤں نے مغربی بنگال میں تشدد کے لیے مرکزی حکومت، مودی شاہ اور یوگی کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ تمل ناڈو کی DMK حکومت نے ایک بے مثال قدم اٹھاتے ہوئے 10 بلوں کو گورنر اور صدر جمہوریہ کی بغیر رسمی رضامندی کے ایکٹ کی شکل میں نوٹیفائی کر دیا ہے۔ یہ قدم سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کے بعد اٹھایا گیا ہے جس میں ان بلوں کو خود بخود منظور شدہ تصور کیا گیا تھا۔ ہندوستان میں یہ پہلی بار ہے کہ جب کسی ریاست نے بغیر گورنر یا صدر جمہوریہ کے دستخط کے بل کو نافذ کیا ہو۔ اسی ریاستی حکومت کی خود مختاری اور وفاقی ڈھانچے کی فتح کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ وہیں سپریم کورٹ نے آپ کو یاد ہوگا کہ 8 اپریل 2025 کو تمل ناڈو حکومت پر مقابلہ تمل ناڈو کے گورنر معاملے میں اہم فیصلہ سناتے ہوئے گورنر RN روی کے فیصلوں کو غیر قانونی قرار دیا تھا اور گورنر کو سخت پھٹکار بھی لگائی تھی۔ قابل ذکر ہے کہ اس فیصلے کا اثر صرف تمل ناڈو تک محدود نہیں ہے بلکہ کیرل، مغربی بنگال اور پنجاب جیسی دیگر اپوزیشن کی حکومت والی ریاستوں میں بھی گورنروں کی جانب سے بلوں کو زیر التوا رکھنے کی شکایت ہے۔ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ان ریاستوں کے لیے بھی قانونی نظیر ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ملک کی آئینی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ سپریم کورٹ نے صدر جمہوریہ کے لیے بھی ہدایات جاری کی ہے۔ کورٹ نے بلوں کی منظوری کے سلسلے میں صدر جمہوریہ سے ہدایت نما اپیل کی ہے کہ وہ 3 ماہ کے اندر کسی بھی بل کو منظور کر لے، خاص طور پر ان بلوں کو جو کہ ریاستوں کے گورنروں کی جانب سے بھیجے گئے ہیں۔ ہفتے کے روز 10 لاکھ سے زائد بنگلہ دیشی ڈھاکہ کی سڑکوں پر جمع ہو کر ملک کی سب سے بڑی غزہ یکجہتی ریلی میں شریک ہوئے اور اسرائیل سے منسلک مصنوعات اور اداروں کے بائیکاٹ کا عوامی حلف اٹھایا۔ فلسطین یکجہتی تحریک بنگلہ دیش کے زیر اہتمام منعقدہ تقریب میں سیاستدانوں سے لے کر مشہور شخصیات، فنکار، شعراء اور مقبول سوشل میڈیا شخصیات بھی شامل ہوئے۔
جنہوں نے عالمی رہنماؤں سے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو اور فلسطینی شہریوں کے قتل عام کے دیگر ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کی اپیل کی۔ اور بنگلہ دیش میں حالیہ تاریخ میں یہ سب سے بڑی فلسطینی یکجہتی ریلی تھی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان عمان کے دارالحکومت مسقط میں پہلے دور کی بالواسطہ بات چیت کامیابی کے ساتھ اختتام کو پہنچ چکی ہے، جس میں دونوں ملکوں نے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے آئندہ ہفتے پھر ملنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایران کے سرکاری ٹی وی نے مذاکرات کے پہلے دور کے مکمل ہونے کی اطلاع دیتے ہوئے بات چیت جاری رکھنے کے فیصلے سے آگاہ کیا ہے، جبکہ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ تہران کے ساتھ بات چیت مثبت اور تعمیری رہی۔ دوسری طرف ایرانی چینل نے انکشاف کیا ہے کہ مذاکرات کے دوران ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور امریکی نمائندہ اسٹیو وٹکوف کے درمیان مختصر براہ راست گفتگو بھی ہوئی۔ دونوں ملکوں کے درمیان یہ ملاقات اہمیت کے حامل ہے، جن کے سفارتی تعلقات منقطع ہو چکے ہیں۔ اوباما کے دور کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہوئے ہیں۔ اومان کے حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایرانی جوہری پروگرام پر کنٹرول کے بدلے امریکی پابندیوں میں نرمی اور علاقائی کشیدگی میں کمی مذاکرات کے ایجنڈے میں شامل تھے۔ اور حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایران امریکہ بات چیت علاقائی کشیدگی میں کمی کروانے پر مرکوز ہوگی۔ قیدیوں کا تبادلہ بھی بات چیت میں شامل ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس بات چیت سے پہلے ہی ایران کو دھمکی دے چکے تھے کہ مذاکرات اگر ناکام ہوئے تو یہ تہران کے لیے بری خبر ہوگی۔ ٹرمپ نے چین سے آنے والی الیکٹرانک اشیاء کو 125% ٹیرف سے مستثنا قرار دیا ہے، جن میں اسمارٹ فونز، کمپیوٹرز اور دیگر اشیاء شامل ہیں۔ ٹرمپ حکومت کی جانب سے چین پر 145% ٹیرف لگانے کے بعد اس چھوٹ کو امریکی تجارتی جنگ میں نرمی کی پہلی علامت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ کی طرف سے چین کی مستثنا اشیاء پر ٹیکس چھوٹ سے ایپل اور ڈیل سمیت بڑی امریکی ٹیکنالوجی کمپنیوں کو فائدہ ہوگا۔ تو ناظرین خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhbar.com پر رجوع کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین جاتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔